أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا سے بلند پڑھئے تمام حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک دفعہ پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ تین باری سارے میرے نال مل کے آکھو امیر طیبہ امیر حمزہ جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی عرض کرو نو دل کردہ ہے نا جدہ دل کردہ ہے اے ذکر کرو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے دل وچ نیت رکھو کہ اے میری گل ہے اے میری مشکل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اے میری مشکل پہنچ جائے تے اللہ دی بارگاہ چو دا حال لب جائے میں اس واسطے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر پیا کرنا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی اپنے چچا دی گل موڑی نہیں سی یہ ذکر سفارش بن جائے گا ساڈا کام بن جائے گا امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ
نثار ناموس مصطفیٰ ہیں امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ وہ شیر قدرت متاع غیرت مینار عظمت نوید نصرت وہ شیر قدرت متاع غیرت مینار عظمت نوید نصرت وہ ہر مجاہد کا ولولہ ہے وہ ہر مجاہد کا ولولہ ہے امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ وہ امیر طیبہ امیر حمزہ وہ جن کی ہیبت ادب کی شامت ادب دا مطلب ہے دشمن ادب دا کی مطلب ہے دشمن وہ جن کی ہیبت ادب کی شامت بلند ہمت ہے مثل پربت نبی کی جرت کا معجزہ ہے نبی کی جرت کا معجزہ ہے امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر حمزہ خدا نے بخشی ہے ایسی خصلت بنائے کفار کی جو درگت غزوہ بدر ویکھ لو غزوہ احد ویکھ لو خدا نے بخشی ہے ایسی خصلت بنائے کفار کی جو درگت وہ مرد مقبول کبریا ہے وہ مرد مقبول کبریا ہے سب مل کے آکھو امیر طیبہ امیر طیبہ سعادت ان کے یہی سے آئی حضور کے ہیں رضائی بھائی چچا بھی نے رضائی پرا بھی نے سعادت ان کے یہی سے آئی حضور کے ہیں رضائی پائی چچا بھی ہیں اور دل ربا بھی امیر طیبہ امیر حمزہ امیر طیبہ امیر طیبہ امیر طیبہ مزار حمزہ پہ آنا جانا اللہ مینوں بھی تانوں بھی بار بار ہمت توفیق تے سعادت عطا کرے مزار حمزہ پہ آنا جانا رہا یہ معمول مصطفیٰ کا مزار حمزہ پہ آنا جانا رہا معمول یہ مصطفیٰ کا کیوں احد میں
فردوس کی فضا ہے، احد میں فردوس کی فضا ہے، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم علماء کرام، ثنا خان حضرات اور مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج میں اور تساں سید الشہداء سارے شہیدان دے سردار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غم خار چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کر کے اپنے ایمان نو تازگی دینی۔ اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور مینوں پھر سن کے سنا کے سب نو اس تے عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہستیاں ایسیاں نے کہ جنہ دا ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے۔ چونکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر جامع شہادت نوش کیتا، شہید ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سید الشہداء نے سارے شہیدان دے سید، سارے شہیدان دے سردار۔ آپ نے شرف حاصل ہے کہ اسلام لیاؤن تو پہلا بھی آپ دا نام حمزہ ہی سی، تے اسلام قبول کرن تو بعد بھی آپ دا نام حمزہ ہی رہا۔ اور اس نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے سن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو حمزہ نام بڑا پسند سی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے آکے عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے بیٹا، مینو اللہ تعالیٰ کی دیتا ہے بیٹا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں او دا نا رکھنا ہے، تے میرا دل کردا ہے کہ نا تسی دسو میں کی رکھا، نا تسی تجویز کرو کہ میں بیٹے دا نا کی رکھا۔ میرے لجپال مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، تینوں اللہ نے پتر دیتا ہے، میرے کو نام پوچھنا ہے، میری پسند نام رکھنا چاہنا ہے، تے منو اپنے چچا حمزہ کا نام بڑا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے رب تینو پتر دیتا ہے تے میرے چچا دے نام اٹھے او دا نام حمزہ رکھ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نام کی رکھ دے حمزہ۔ ان توجہ نہ پھر جملہ سن لو، میں ریپیٹ کرنے لگا، اسلام لیاؤن تو پہلے بھی حمزہ اور اسلام لیاؤن تو بعد بھی حمزہ۔
ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئیاں دے نام چینج کرتے سن، تبدیل کرتے سن، پہلے نام کو چھوڑ ہوتا جدو کلمہ پڑھ لیتے سن کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام اپنی پسندہ رکھ دیں سن۔ اسلام لیاؤن تو پہلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام کی سی عبد الکعبہ، عبد الکعبہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو عبداللہ ہے۔ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ اصل نام کی سی عبداللہ، اصل نام کی سی، اصل نام کی سی۔ ہن تسی چلو بیٹھے ہو میں گل کر ہی دینا، اے چارے جڑے خلفاء نے نا، خلفاء راشدین، انہاں ساریاں دے نام عین تو شروع ہوندے نے۔ نہیں سمجھ آئی تو میں دس دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام نامی اس میں گرامی عبداللہ عین تو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نام نامی اس میں گرامی عمر عین تو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نام نامی اس میں گرامی عثمان عین تو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نام نامی اس میں گرامی علی عین تو۔ جی تے جے کنیت کی گل کریے تو پھر کنیت ہے ابو بکر۔ ابو بکر رب دا اے بھی کرم دیکھو، اے خلفاء راشدین الف تو شروع ہوئے تے علی دی آخری کے تک جا کے مکتا ہے پیا کم، پتہ لگتا ہے پیا ایک نو منن نال گزارا نہیں، مننا سارے نو پھیلا ہے۔ جڑا الف تو شروع ہوئے وہ نہیں منو، جڑا یہ تے جا کے ختم ہوئے وہ نہیں منو۔ جی انہوں نے بھی منو۔ تو چار پھر نظر دوڑاؤ، ایک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے جیڑا انہاں دے گن گان والا ہے، جیڑا انہاں دے تذکرے کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو عمارہ اور دوسری کنیت ابو یالا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سویبہ انہاں دا دودھ پیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دودھ مبارک نوش کرن تو بعد جس خاتون دا دودھ پیتا وہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان کہ گالے میں بیلیو کہ حضرت سویبہ نو دودھ، حضرت سویبہ نے دودھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہ بھی پیا۔ میرے اڈا نے رحمت دی مسکرا کے فرما دیتا اے حمزہ خوش ہو جا، چچا ہونا ایک الگ مقام ہے، لیکن مصطفیٰ دا رضائی پرا ہونا ہے تیرا بکرا یان ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاریا، ایک بکرا شان ہے، رضائی پرا ہونا ایک علیحدہ شان ہے۔ اگلی گل سنو، چونکہ مضمون بہت لمبے ہوتے ہیں، میں وچو وچو کر کے تمہیں ایک گلاں دسن لگا آپ دی عظمت دیاں، آپ دی شان دیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، توجہ نال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے، آ کے میں نے خوشخبری دیتی۔ تے خوشخبری کیڑی گل دی؟ آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا چچا حمزہ بن عبد المطلب انہاں دا سدا سمانا اُتے جڑا رب نے نہ رکھوایا ہے او اے اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ اے حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے مصطفیٰ دا بھی شیر ہے۔ ذرا سارے بولو سبحان اللہ۔ میں دسیا سی اساں اس جو میں عرس منانا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، لنگر شریف آئے گا، بڑی خدمت کی جائے گی، تے دل وچ نیت کر لو جنہ جنہ نو جڑیاں دوائیاں لگیاں نے اج ذکر دی صدقے چھٹ جان، اس نیت نہ میں ذکر کرنا پیا تے تسی اس نیت نہ سننا ہے کہ اسی وہ لنگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کھائیے تے ساڈے اندر روشن ہو جان، اندر دیاں گندگیاں پلیدیاں ختم ہو جان تے ساڈے اندر اجلے صاف ستھرے ہو جان۔
بولو ذرا سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے کدے شیر نے؟ میں نہیں ہوں دسنا، تسی آپ بولنا ہے۔ کدے کدے شیر نے؟ اللہ دے بھی شیر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی شیر۔ ہوں ایک رک کے جملہ لگا دسن تے میں نہیں تانوں آکھنا سبحان اللہ، تساں آکھنی ہے کہ نہیں آکھنی، میرے اللہ کی طرفوں آپ ہی آکھی جانی ہے، تھوڑی زبان چوں نکل جانی ہے سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر وچ بھی احد وچ بھی ایک تلوار نہ نہیں لڑے، دوواں ہتھاں وچ تلوار ہوندی سی تے دوواں ہتھاں نال لڑدے سن، دوواں تلواراں نال لڑدے سن تے سینے تے زرہ نہیں سن پاندے، بغیر زرہ دے جا کے لڑدے سن تے کافراں نو آندے سن میں عام حمزہ نہیں، میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے رسول دا بھی شیر ہاں۔ آ میرے مقابلے وچ، آ میرے مقابلے میں اللہ دا بھی شیر ہاں، ہائے ہائے ہائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی شیر ہاں۔ اے دو تلواراں میرے ہاتھ وچ نے، ادھر بھی کافر کٹ دینے پہ، ادھر بھی کافران کٹی جا رہے ہیں، قتل کر دینے پہ۔ غزوہ احد وچ 30 کافر آپ نے کلیاں مارے، 30 کافر، 30 کفار حضرت کلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے جنم کیتے نے۔ تو جدو کافر نو سٹ لینا، تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا شیر ہاں، تینوں پتہ نہیں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا شیر ہاں۔ مینوں دسو شیر خدا ہوئے عز و جل اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، پھر بازوਆਂ وچ کنی کو طاقت ہوئے گی؟ کنی کو طاقت ہوئے گی؟ اے طاقت جڑی اللہ دیتی سی نا، ایک دن طاقت دا پتہ سی نا، چلو میں وہ پھر بعد کرنا، پہلے تانوں میں تھوڑا جا روزیاں وچ لے جاواں۔ غزوہ بدر والا جمعہ تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ، انہاں دونوں وچ میں گل کیتی سی، چونکہ اج بھی موقع ہے میں اس وقت لگا گل کرن، تانوں یاد ہوئی تے آ جائے گی، جے بھول گئے ہوئے تے ریپیٹ ہو جائے گی، دوبارہ یاد ہو جائے گی۔ غزوہ بدر دے اندر 3 انصار گئے سن عتبہ شیبہ تے ولید دے مقابلے وچ، 3 انصار کھیتی باڑی کرنے والے انصار، انہاں عتبہ تے شیبہ تے ولید بڑے اکھڑ مزاج سن، بڑے نواب تے آندے سن کون ہو تسی؟ انہاں کہیا سی انصار شیبہ، انہاں کہیا تواڈے نال لڑن نہیں آئے، اور لے آؤ جڑے سارے مقابلے جا کے لڑن، اسی کساناں نال یا کھیتی باڑی کرنے والے نال نہیں مقابلہ کران گے، ساڈے مقابلے وچ کچھ اور لوگ آؤن۔ وہ واپس آ گئے تے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندے نے ہاں تواڈے نال لڑنا ہی نہیں، ساڈے نال لڑن واسطے ہور لوگ آؤن۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا وے جڑا انہاں دے مقابلے وچ جائے؟ ہن تھوڑا جاگ کے ذرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا انہاں دے مقابلے وچ جائے؟ یہ سن کر عبیدہ امیر حمزہ مرتضیٰ نکلے۔ پھر کون کون گیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا کیڑا جائے گا؟ یہ سن کر عبیدہ امیر حمزہ مرتضیٰ نکلے، یہ سن کر عبیدہ امیر حمزہ مرتضیٰ نکلے، یہ سن کر عبیدہ امیر حمزہ مرتضیٰ نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر کے ذرا لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر، پھر پڑھنا
دینا پائے گا لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر. ایک پہلو میں دسیا ہوں دوجا پہلو یہ سن لو کی ہے. اج کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے آئے نال ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے. دعا کی کیتی نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ جذبے کر دینے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصا. یا اللہ عمر نو توفیق دے کلمہ پڑھے اسلام نو عزت نصیب ہو جائے. آج کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لے آئے. دعا قبول ہوئی. تیجا دن آیا آپ دے کلمہ پڑھن تو تیسرے دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کر لئی. ایک پاور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی صورت وچ تے دوجی پاور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی صورت وچ. تے جدوں حضرت عمر پاک ننگی تلوار لے کے اوندے سن پے ننگی تلوار لے کے اوندے سن پے یہ تذکرہ جدوں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ ہویا پھر تفصیل دسنگ صرف اشارہ کرنے لگا. ننگی تلوار لے کے جدوں آ رہے سن تے دار ارقم وچ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن. تے صحابہ کرام نے ویکھیا کہ عمر اوندے نے پے تلوار ننگی ہے یہ کی بنے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار پیرا دے رہے سن ننگی تلوار لے کے کھلو کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا پہ دیندے سن. انہاں آکھیا او میرے پیر بھائیو آرام نال بیٹھ جاؤ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیر بھائیو آرام نال بیٹھ جاؤ. دل وچ نہیں سوچنا کہ کی بنے گا مینوں پتہ کی بننا ہے. تساں بالکل فکر نہیں کرنا کی بنے گا. عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جے تے عمر آ رہا ہے چنگی نیت نال تے اسی آپ استقبال کرانگے تے جے نیت تے ارادہ ٹھیک نہیں تے پھر فکر نہ کریا جے تلوار بھی عمر دی تے تون بھی عمر دی. میں امیر حمزہ تون لاواں گا. ایسی جرت ایسی بہادری کنہ دی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. تے غزوہ بدر دے اندر بھی بہادری دے جوڑ دکھائے. غزوہ احد دے اندر بھی بہت جوان مردی دے نال لڑے. میں پہلا عرض کیتا ہے 30 کافر آپ کلیاں نے مارے نے وہاں سے جنم کیتے نے. شانہ میرے اللہ نے عطا کی دیاں کمالات اللہ نے عطا کیتے. انہی جرت عطا کی تھی انہی بہادری عطا کی تھی اور انہا بہادری دا پیکر میرے اللہ تعالیٰ نے آپ نو بنا کے کلے آئے. مسلمان بھائی ہو وہ بھی ویلا آئے جدوں غزوہ احد ہوندا ہے پیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہاتھاں دے اندر تلوار لے کے میدان کارزار دے اندر نے صحابہ ویندے نے زرا نہیں نے پائی. صحابہ نے تکیا زرا نہیں پائی. انہوں نے آکھیا زرا تے پا لو. آپ نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے جان دا نذرانہ پیش کرنا ہے. زرا دا کی کام ہے. ہر بندہ مومن جدوں میدان کارزار وچ آوندا ہے شہادت دی نیت لے کے آوندا ہے. مینوں زرا دی لوڑ نہیں میں اللہ دا شیر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا شیر پوری بہادری دے نال پوری جرت دے نال پوری جوان مردی دے نال میدان احد دے اندر آپ نے مردانہ وار مقابلہ کیتا ہے. 30 کافر جس ویلے آپ نے واسے جنم فرما لے نے اس تو بعد ایک کافر نو مارن لگے انہوں آپ نے تلوار ماری اس زمین سے ڈگے آئے وہ دی زرہ اتارن واسطے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے وال چکے نے جو کہ وہ دی زرہ اتارن لگے نے لیکن آپ کا ایک پتھر تو پاؤں مبارک سلپ ہو گیا. آپ زمین اتے تشریف فرما ہو گئے. جدوں تشریف لے آئے نے زمین اتے جنوں اسی آنے ڈگ پیا بندہ زمین اتے میں وہ لفظ استعمال نہیں کردا پیا پتھر تو پیر سلپ ہو آئے پیر پھسل آئے زمین تے تشریف فرما ہو گئے نے. جدوں زمین تے آئے نے آپ دے سامنے ہو
آپ دے سامنے ہو قمیض مبارک سائٹ ہو گئی آپ دی ناف ننگی ہو گئی آپ نو سامنے ویکھ کے واشی بیٹھا ہویا ہے انہیں جے کلمہ نہیں پڑھیا حالت کفر دے اندر بعد دے اندر کلمہ پڑھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بنے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اجے تک حالت کفر دے اندر نے واشی نے زور دے نال انہیں حربہ ماریا بہت بڑا دو داری خنجر ہوندا ہے اونوں حربہ کیا جاندا عربی دے اندر او سیدھا نشانہ ماریا ہے او دا نشانہ بڑا سیدھا ٹھکانے تے لگدا سی بڑا تیر انداز سی بڑا نشانے باز سی اونے ویکھیا ہے قمیض ہٹ گیا ہے زرہ ہٹ گئی ہے اونے کی کیتا ہے زور دے نال نشانہ ماریا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ناف تے مسانے دے درمیان او دا حربہ لگ گیا او دا نشانہ لگ گیا او دا دو داری خنجر لگ گیا اچانک ہویا کی ہے آپ زمین تے تشریف فرما ہو گئے آپ گر گئے نے پھر آپ اٹھے نے اٹھ کے اس تے حملہ لگے نے کرن لیکن زخم اتنا کاری لگ چکے آئے اتنا زیادہ لگ چکے آئے کہ آپ اٹھے نہیں اٹھ سکے نہیں اس ویلے جرت دے نال زمین تے جلوہ فرما رہے آپ نے فرمایا جن نے میاں کم کیتا ہے انہیں چنگا نہیں کیتا میں لڑدا رہا تمہاں تلواراں نہ لڑدا رہا میں خدا دا شیرا اعلان کرنا وا پیا بیٹھا وا اے کوئی میرے مقابلے میں ایتھے آ کے لڑن والا میں ہن بھی آنا پیا حمزہ بیٹھا ہوا ہے آجو میرے نال مقابلہ آ کے کرو حضرت حمزہ اٹھے نہیں اٹھ نہیں سکتے انی سکت نہیں رہی خون زیادہ نکل گیا ہے اٹھے ہی آپ نے جان آفرین نے سپرد کر دیتی ہے جس ویلے مارکا ختم ہو گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ ایسے نے جنہاں دے جسم نہیں ملتے پے ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو میرے دو میں غلام کتھے نے میرا چچا حمزہ کتھے وے میرا غلام صحابی حنظلہ کتھے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سارا میدان پھر کے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ توانوں نہیں لبنے یہ دو میں ہو نے جنہاں نو اللہ دے فرشتے غسل دے رہے سبحان اللہ فرمایا تو انہوں نے لبنے حنظلہ میرا صحابی ہوئے جدے تے غسل فرض سی چچا میرا ہوئے حمزہ جس تے غسل فرض سی تے تو میں حال تے جنابت دے اندر سن میدانے کارزار دے اندر فوری اعلان سنیا ہے میرا پیغام پہنچیا ہے جس حالت میں جائے سن ذرا بھی تاخیر نہیں کی تھی کہ تے لیٹ نہ ہو جائیے میدانے کارزار میں چاہے نے تے اللہ دے فرشتے غسل دین واسطے لے گئے نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اے ہونے غزوہ احد دی کرامت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دعا صحابہ نو ایک صحابی تے صحابی بھی تے چچا بھی انہاں نو غسل اللہ دیا فرشتیاں نے دیتا ہے شہید دے بارے چ ویسے حکم اے وے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی یا نبی رسول کے غلام ویسے شہید دے بارے شرعی حکم ہے وے جنہ کپڑیاں وچ ہے وے انہاں کپڑیاں چ دفن کیتا جائے تے خون جدوں شہید دا نکلدا ہے او یودا غسل ہے بغیر غسل دے بغیر کفن دے او دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے لیکن انہاں دوواں تے غسل چونکہ فرض سی اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرا مجاہد میدان دے اندر حنظلہ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا تے لاڈلا چچا حمزہ فرشتیو انہاں دوواں نو غسل دیو فرشتے لے گئے غسل دتا ہے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے نے تے ویکھیا کی انہاں دے جسماں اُتے تازہ پانی دے قطرے موجود نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شانہ ملیاں نے جام شہادت نوش کر لیا تے جام شہادت نوش کر کے آندے ہونگے سونیا ایک جانے تے سونیا ساڈا تے وعدہ تواڈے نال وے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری
ہے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے یہ مازاق دے کاجل والیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سب مل کے ذرا آنکھو یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی جنہیں بیٹھے ہو نا انہی آواز نہیں ہے جی میں پہلا دسیا سی نیت رکھو کہ یا اللہ ساڈے تے کر کرم ساڈیاں بیماریاں روحانی جسمانی دور کر دے ساڈیاں جسماں وچوں اسی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شیر چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر پہ کرنے ہیں تسی کبھی امید رکھو میرا اللہ بڑا کریم جے آنکھو ذرا مل کے یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تے مسکرا کے آندے ہون گے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو نہیں کچھ بھی سب کچھ ہے تیرا لے لے میرا تو نہیں کچھ بھی سب کچھ ہے تیرا لے لے دھیان دے ہوں گے سونے چہرے والیا یہ دل بھی اے نظرانہ یہ جان بھی اے نظرانہ یہ دل بھی یہ دل بھی اے نظرانہ یہ جان بھی یہ دل بھی اے نظرانہ یہ جان بھی جدوں شانہ انیاں اچھیاں لاتا کرے پھر جو زبان وچوں نکل آئے وہ پورا کر دیتا جانا ہے اسے واسطے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کر دینے میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل کرنی چاہنا فرمایا دسو میرے چچا جان اچھا جدوں تسی اپنے چچا نو آکھو چچا جان یہ دا مطلب ہے چچا جی تسی میری جان یہی مطلب ہے نا تے جدوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آندے ہون گے اے میرے چچا جان اے میرے اے میرے اے میرے عرض کر دینے سونیا میں گل کرنی چاہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو میرے چچا جان اللہ اکبر دسو میرے چچا جان توجہ نہ عظمت نو سنیا جے جدوں اینا شان اچا لب جائے پھر گلاں پوریاں کیتیاں جاندیاں نے پھر نہ نہیں کیتی جاندی ایتھوں رزلٹ تساں یاد کر لینا ہے بلکہ رزلٹ میں کڈ کے دے دینا میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایڈی بڑی خواہش پوری کر دینے پہ جے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑی سفارش کر دینے تو یقین جانے آجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بارج اپنے چچا دی گل موڑ نہیں کوئی کچھ یا بولو مار لے نعرہ یار نعرہ جو راج چھڑنا تھا یا غوث اعظم یا فرید میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو چچا جان عرض کر دینے سنو توجہ نہ سنو عرض کر دینے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ ہے میں جبریل علیہ السلام نو انہاں دی اصلی صورت وچ دیکھ لواں ہن سارے بولو تے میں اگلی گل کراں باہر والے بھی بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ وہ یہ سوال کرنا بھی اتنا آسان نہیں اور اس کا جواب دینا بھی اتنا آسان نہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر کے چھڑیا وہ کائنات والیو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب رے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیا تو پھر میرے آقا منو جبریل علیہ السلام کو کھا سکتے تھے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دکھا سکتے ہیں تے جبریل علیہ السلام دے پر کنے نے جی کوئی نہیں پتا 600 نوری پر نے 600 نوری پر تے ایک پر پتا کڈا بڑا ہے ایک پر کھولن تے مشرق کو لے کے مغرب تک ساری فضا نو ڈھک لینا چلو تساں سبحان اللہ آکھے ہے میں انہیں تھے لگا گل کرن توجہ نال کھولے کا جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبریل علیہ السلام نو پیدا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے کیتا ہے اتنے بڑے پر اتنے زیادہ پر تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سونے اصلی حال ہے جو ویکھنا چچا جی تساں ویکھ نہیں سکنا انہاں کیا سونے میں تے ویکھنا میں تے ویکھنا سنو اگلی گل جدو انہوں نے آکھیا سونیا میں تے ویکھنا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع طرفک فانظر فاذا قدماه مثل الزبرجد الاخضر فخر مغشیا علیہ طبقات ابن سعد کے اندر امام ابن سعد محدث رحمت اللہ علیہ نے اس روایت رو نقل فرمایا ہے فرماندے نے جس ویلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویکھ لے جس ویلے نگاہ اٹھائی ہے تے ویکھیا کہ اس لکڑی اُتے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے نے جڑی کعبے دے اندر لوکاں نے اس ویلے قریش نے کڈی ہوئی سی نصب کیتی ہوئی سی جدوں قریش نے طواف کرنا ہوندا سی اپنے کپڑے اتار کے احرام بننے واسطے احرام بن لیندے سن کپڑے دوسرے اتار کے یا اوپر دا کپڑا اتار کے اوتھے ٹنگ لیندے سن اس حالت دے اندر وہ لکڑی سی حضرت جبریل علیہ السلام اس طریقے نال نازل ہوئے نے آپ دے جڑے پاؤں مبارک سن وہ سبز رنگ دے زبرجد دے سن سبز رنگ دے زبرجد دے سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام آ گئے نے اے میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویکھ لو جبریل علیہ السلام آ گئے نے ایک
کر کے جدو نگاہ اٹھا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے نال کشی تاری ہو گئی، زمین تے تشریف فرما ہو گئے، آندے نے سونیا یہ ساڈے کم نہیں، یہ تسی جانو جبریل لیکن وقا دیتا ہے، فرمایا ویکھ لے اے چچا میرے نہ آکھیا جے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گل منی نہیں، اے شان لبی ہے کہ صحابہ آندے ہون گے اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اساں تے نہیں ویکھیا پر تواڈی کیا بات ہے، تواڈی کیا عظمت ہے، تواڈی کیا شان ہے، تساں ویکھ لیا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے ہون گے آندے ہون گے میرے پیر بھائیو ایک مال میرا نہیں، ایک مال میرا نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی اشارہ کر کے آندے ہون گے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، سب مل کے ذرا کیا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری نہیں، جتنا دیا نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، اشارہ کر کے آنے ہوں گے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ان بری مل کے ذرا آخو یہ تو کرم مجھ میں تو نہیں، یہ تو کرم یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو حضرات اللہ توانو تے منو موقع نصیب کرے حج تے جائیے یا عمرے واسطے جائیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جایا جے سفارش کروایا جے دو ہستیاں ایسیاں نے جنہ دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موڑی، ایک آپ دی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ذات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے جے دوبارہ جانا ہوئے نا تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ چاہ کھایا جے حضور آخری پھیرا نہ ہوئے ادھر سین کروا دیا جے میں پھر ہونا ہے سرکار نہیں جے موڑ دے کوئی نہیں جے موڑ دے اللہ دی قسمیں نہیں جے انہاں دی موڑ دے اور ممبر شیتے پیانا انہاں دی نہیں جے موڑ دے بڑا کچھ میرے کمپیوٹر جے دسن واسطے جدوں دعا منگو چلو میں دعا کرنا تسی آمین آکھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین جڑا ذکر سکیتا ہے اپنی بارگاہ چ غلطیاں تو درگزر فرما کے قبول و منظور فرما حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلہ جلیلہ نال تیری بارگاہ چ التجا کرنے ہیں کہ یا رب العالمین میرے جتنے مسلمان پرا بہنا دنیا تے جتنے بھی بیمار نے ذکر دے صدقے شفا عطا فرما دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلے نہ شفا عطا فرما دے یا اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اسی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وسیلہ بنانے ہیں سفارشی بنانے ہیں
یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر دے صدقے ساڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما لے، ہر مسلمان دی پریشانی دور فرما یا اللہ پاک۔ اساں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا ہے، اساں اج جمعہ شریف دے موقع تے عرس منایا ہے، یا رب العالمین ساڑی حاضری قبول فرما یا اللہ پاک، ساڑی حاضری قبول فرما یا اللہ، ساڑی حاضری قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔